فاروق مرزا صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ ساجد طارق صاحب نے کہا کہ آئیڈیل ریلیشن ہے, آپ کیسے سمجھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو, اور آج حلف اٹھانے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور کیا پالیسیز ہوں گی, خطے پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اور دوسرا تارکین وطن کے لیے کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں اور کتنا امپیکٹ اس پر ہوگا؟ جی, آپ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے آپ نے ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ نے بات کی. جی جی, اگر آپ ٹرمپ کے پچھلے دور کا آپ تقابلی جائزہ لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ملٹری ٹو ملٹری ایک ریلیشن شپ رکھنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں انپریڈکٹیبل ہوں, اور پھر جو ہماری جو کولیشن سپورٹ تھی وہ انہوں نے بلینز آف ڈالر کی وہ ریووک کی. پھر انہوں نے جو ٹریننگ پروگرام تھے ہمارے فوجیوں کے وہ بند کیے. تو وہ ایک تعلقات میں خلل رہا, لیکن ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ٹھیک رہے. ابھی آپ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بات کی کہ مارکو روبیو کو انہوں نے اپنا سیکرٹری خارجہ رکھا ہے. انہوں نے جولائی میں ایک بل انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے انڈیا یو ایس ٹریٹی 2024. اس بل کا نام ہی یہ ہے کہ میک انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر پینلائز پاکستان. اب یہ سیکرٹری خارجہ ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا, اور اگر وہ بل کی فیور کرتے ہیں تو پھر یہ تعلقات جو ہیں وہ شاید ملٹری ٹو ملٹری تو مینٹین رہے, لیکن سول گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات میں کوئی خاص مجھے فرق نظر نہیں آتا. اب چونکہ امریکہ خطے میں موجود نہیں ہے اور ان کا پریشر جو ہے وہ چائنا کے اوپر ہوگا, جس طرح ابھی وہ ٹیرف ریز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. بہت ساری کمپنیز پاکستان کی اور چائنا کی کمپنی کو 26 کمپنیاں ابھی انہوں نے آئی ٹی کمپنیاں اور وہ کمپنیاں جو نیوکلیئر اور جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں ڈیل کرتی تھیں ان کو بند کیا ہے. تو اس کے علاوہ بہت ساری جو ٹیم بیسیکلی ہے ان کی وہ انڈین ہے, ان کی کیبنٹ کے اندر, ایون کہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر بھی انہوں نے انڈیا سے ہی انہوں نے یعنی کہ کسی حد تک جو ہے وہ ان کا یا ان کی کابینہ کا ٹلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا عامر علی صاحب, سر میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. عامر صاحب آپ یہ بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت کے عہدہ سنبھالنے کے بعد اسٹریٹجیکلی اور اکنامکلی دنیا میں کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں رونما ہوتی ہوئی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ٹرمپ صاحب نے اپنی پری الیکشن جو ان کی کمپین تھی اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار دا وارس, اور وہ وارس کو رکے گا. آلدو یہ کریڈٹ غزہ میں تو ڈیموکریٹس نے لے لیا کہ انہوں نے جانے سے ایک دن پہلے جو ہے وہاں پہ پیس ایگریمنٹ کروا دیا, بٹ آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بہت بڑا کانفلکٹ جو کہ یورپ کے ایسٹرن یورپ میں کھڑا ہے وہ یوکرین وار کا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انیشیٹو تھا کہ ہم امریکہ کو یوکرین وار سے باہر نکالیں گے, کیونکہ امریکہ نے یوکرین وار کی وجہ سے بہت بڑا برڈن, اکنامیکل برڈن اپنے شولڈرز پہ اٹھایا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی موو ہوگی جس سے پوری دنیا میں ایک اکنامیکل ریلیف بھی آئے گا, اور اس کے ساتھ اس کے جو اکنامیکل آئے گا, امپیکٹ آئے گا پوری دنیا پہ. ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ بہت سارے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, جو کہ مینوفیکچرنگ بیسز ہیں, جو امریکہ سے باہر نکل گئی ہیں, مختلف ملکوں میں شفٹ ہو گئی ہیں, وہ ان کو واپس جو ہے امریکہ میں انیشیٹو دے کے واپس امریکہ میں لایا جائے تاکہ امریکہ کی اکانومی بوم کرے. اس سلسلے میں ایک بات کہوں گا کہ آج سے 6-7 سال پہلے امریکہ نے ایک بہت بڑی گیم کی تھی پوری دنیا کے ساتھ تھی, وہ تھی انٹیگریشن آف دا سرکٹس کی. انہوں نے جو پوری دنیا کی اکانومی ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا, اس کی پرائسز کو بڑھا کے. تو آج بھی اگر امریکہ کوئی ایسی ایک ڈپلومیسی بناتا ہے جس سے نہ صرف چائنا بلکہ پوری دنیا پہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ آ سکتا ہے. اور آپ آج بھی بیسک ٹیکنالوجی اگر دیکھیں تو وہ بیسک ٹیکنالوجیز آج بھی امریکن کمپنیز کے پاس ہیں. ایون نوٹ اونلی چائنا, جاپان, تائیوان, یہ سب کنٹری ان کے ڈپینڈنٹ ہیں اس سلسلے میں. تو اگر مینوفیکچرنگ بیسز دوبارہ
अमेरिका में आमिर कन्वर्ट साहब, हो जाती आपने हैं। इकोनॉमिकली बात की है, तो फिर चाइना के साथ आप तरक्की जो नरमी है वो होती देख रहे हैं कि क्योंकि चाइना एक तरफ से मईशत के हवाले से तो बहुत तरक्की कर रहा है, तो कैसे मुकाबला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप उनका और क्या चैलेंजेस होंगे, और फिर आप देख रहे हैं कि उनके साथ थोड़ी सी तवक्कुआत हो सकती है नरमी की? American President Donald Trump, he's a businessman, and he will only follow the idea where America can get the maximum benefit. So he will try to balance his trade with China. Especially now you see कि चाइना में ये जितने भी बैलेंस है ट्रेड का, ये चाइना की फेवर में है. तो डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली एफर्ट्स करेंगे कि वो इस ट्रेड बैलेंस को थोड़ा सा ठीक करें और इसको अमेरिका की फेवर में लेके जाएं. उसके लिए वो जो कर सकते हैं, जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो चाइना अगर अमेरिका को भेजना चाहता है तो अमेरिका उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगाए, और सिमिलरली जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स चाइना में आना चाहती हैं उस पे चाइनीज गवर्नमेंट उनके साथ एक थोड़ा सा सॉफ्ट जो है वो उन्हें एक पैसेज दे रिगार्डिंग द ड्यूटीज, तो जिससे एकदम बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर आना शुरू होगी है. मैं जैसा मैंने कहा कि ही इज अ बिजनेसमैन, उसके लिए इस चीज की कोई कदर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है. वो सबसे पहले ये देखेगा कि अमेरिका को फायदा कैसे हो रहा है. तो एज अ प्रेसिडेंट उसे ऐसा सोचना भी चाहिए. बिल्कुल जी, उनका स्लोगन भी यही था, अमेरिका फर्स्ट.